السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگوں کو نروز کی بیماری ہو جاتی ہے، اعصاب کی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی پٹھوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے، یہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے، یہ ساری میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی کہ آپ کو کیا مسئلہ بن رہا ہے، یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب ہے اس کو اچانک اس قسم کا مسئلہ بنتا ہے تو یہ کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے، اس کو لائک کرنا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار انجم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے پیریفرل نیوروپیتھی۔ یہ کیا بیماری ہے؟ یہ عام اگر آپ دیکھیں تو آپ سنتے ہوں گے، دن میں کئی دفعہ سنتے ہوں گے، گھر کے اندر جو بزرگ حضرات ہیں یا حکمہ حضرات جو ہیں وہ آپ کو کہیں گے اعصابی کمزوری آپ کو ہو گئی ہے، اعصابی کمزوری کی وجہ سے یہ تمہیں بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم تمہاری آ رہی ہے۔ اعصابی بیماری کو ہی پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں، جو کہ پیریفرل کا مطلب ہے دور، نیورو کا مطلب ہے نروز، اعصاب، پیتھی کا مطلب ہے بیماری۔ پیریفرل نیوروپیتھی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو سینٹر سے CNS سسٹم جو ہے، ہمارا سینٹرل نروس سسٹم جو ہے، اس سے جو دور ہوتے ہیں ہمارے اعصاب، ہمارے اعضاء جب متاثر ہوتے ہیں تو اس کو PNS پیریفرل نیورو کہتے ہیں، کہ جس کی مختلف علامات ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لے مین بندہ ہے اس کو بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ CNS جو ہے یعنی سینٹرل نروس سسٹم، وہ ہمارا برین ہے۔ ہمارا برین ایک سینٹرل سسٹم ہے اور اس کی کمانڈز جو ہیں، اس کی جو تارے جو ہیں، اس کے نرو جو ہیں، وہ مختلف آپ کے جو اعضاء ہیں، مختلف آپ کے آرگن ہیں، ان کو جا کر یہ نروز کے ذریعے وہاں سے آرڈر آتا بھی ہے، یعنی سینسیشن آتی ہے، اور جب سینسیشن دماغ کی طرف آتی ہے تو موٹر نرو کے ذریعے یہ دوبارہ حکم کرتے ہیں، اس کو کام پر اکساتے ہیں، یا آپ کے پٹھوں کو، آپ کے اعصاب کو کام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ سینسری نرو جو ہوتے ہیں، جیسے میرے ہاتھ کے اوپر کوئی سوئی وغیرہ لگتی ہے یا کوئی چیز ٹکرا جاتی ہے تو یہ فوراً جو ہے یہ تحریک میرے برین کو جائے گی، سینٹرل سسٹم کو جائے گی، اور سینٹرل سسٹم جو ہے وہ ملی سیکنڈ کے اندر، سیکنڈ کا تھوڑا سا حصہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہی یہ ڈیسیجن لے کر موٹر نرو کے ذریعے دوبارہ وہ آرڈر وہاں پر بھیجے گا کہ آپ نے اس کے اگینسٹ ایکشن کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ یعنی آپ کے آگے اچانک کوئی گاڑی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ ٹکرا سکتی ہے، تو آپ کی آنکھیں اس چیز کو دیکھ رہی ہیں، جو آپٹک نرو ہیں۔ آپٹک نرو جو ہے وہ سینسری نرو کہلائے گا، کہ وہ دیکھ کے اس چیز کو وہ آپ کے برین کو ساری سینسیشن دے گا، ساری احساس دے گا جو اس کو محسوس ہوگا، اور برین جو ہے وہ ڈیسیجن لے کر فوراً ہی آپ کو اکسائے گا کہ آپ کے سارے جسم کے جو نرو ہیں، اعصاب ہیں، ان کو اس کے لیے تیار کرے گا کہ فوراً آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، آپ کسی اور جگہ پر چلے جائیں تاکہ آپ اس حادثے سے، اس گاڑی سے بچ سکیں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سینسری سسٹم ہوتا ہے وہ لو ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کسی چیز نے چھوا، یعنی کسی نے چائے گرم پکڑ لی، خصوصاً جو ڈائیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ چائے جب پکڑتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں لگتا، یعنی ان کا سینسری نروس سسٹم جو ہوتا ہے، سینسری نرو جو ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں یا ان کے کنیکشن ختم ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے برین کو یہ جو سینسیشن ہوتی ہے، یعنی حساسیت ہوتی ہے، محسوسات ہوتے ہیں، فیلنگ ہوتی ہے، وہ نہیں جاتی۔ جب برین کو وہ سینسری سسٹم کے ذریعے، نروز کے ذریعے کوئی
چیز فیلنگ جائے گی ہی نہیں تو برین جو ہے وہ ڈیسیجن کیا کرے گا یا موٹر نیورون کو کیسے امپلیمنٹیشن کے لیے اکسائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ہمارا سینسری نرو جو ہوتی ہیں، سینسری سسٹم جو ہوتا ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، شوگر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ پرابلم بنتی ہے، اسی کو پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں، یعنی اعصابی کمزوری، کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں لگتا، اور بعض دفعہ مریض کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، گھر والے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہے، یہ ٹھیک طرح سے نہیں چلتا، اس کا چلنے کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے، لیکن مریض جو ہوتا ہے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے میں ٹھیک چل رہا ہوں۔ بعض دفعہ اس کو کوئی ٹھیڈا وغیرہ لگنے کی وجہ سے وہ گر سکتا ہے، پرابلم آ سکتی ہے۔ یہ سارا پیریفرل نیوروپیتھی ہی ہوتا ہے، یعنی جب وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں، ان کا جو سینسری نروس سسٹم ہوتا ہے، سینسری نرو جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ پورا کام نہیں کرتے۔ جب ان کے ساتھ کوئی چیز ٹکراتی ہے یا کوئی ایسی جگہ پر پاؤں آتا ہے تو وہ پوری فیلنگ دے نہیں رہے ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو ڈائیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یا اس چیز کے پیریفرل نیوروپیتھی جو ہوتی ہیں، اس کے جو مریض ہوتے ہیں، پاؤں کو سردیوں کے اندر اگر سینک رہے ہوں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی جرابیں جل گئی ہیں، ان کا جوتا جل گیا ہے، ان کا پاؤں جل رہا ہے، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسی طرح کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو آپ کو سمیل آئے گی، یعنی ناک کے اندر جو غدود ہیں یا ناک کے اندر جو سینسری سسٹم لگا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ کو آئے گا، تو آپ وہاں سے دور ہٹ جائیں گے کہ یہاں پر بدبو آ رہی ہے، یہاں سے میں نے نہیں گزرنا، میں کسی اور جگہ پر جاؤں گا۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کے ناک کے اندر سے وہ سینسری جو سینسیشن تھی وہ چلی گئی آپ کے برین کے اندر، سینٹرل سسٹم کے اندر، وہاں سے اس نے موٹر نرو کے ذریعے دوبارہ جسم کو تیار کیا کہ اس جگہ سے نہیں گزرنا چاہیے، یہاں پر بدبو ہے جو ناقابل برداشت ہے، لہذا اس رستے کو چینج کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں، ہمارے جو کچھ معاملات ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے جسم کے کسی حصے پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے یا کوئی بھیڑ جو ہے وہ کاٹنا چاہتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب وہ جسم محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز چمٹ رہی ہے، اس نے کاٹنا ہے، وہ سینسری نرو کے ذریعے وہاں جاتا ہے اور موٹر نرو کے ذریعے وہ اس چیز کو اکساتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو یا پاؤں کو یا ٹانگ کو یا بازو کو یا اپنے چہرے کو یہاں سے ہٹا لو، یہ چیز آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی۔ یہی سارا بڑا مربوط اور بڑا آرگنائز سسٹم ہوتا ہے جو کہ نیورونز ہوتے ہیں، ایکسن ہوتے ہیں۔ جب یہ ڈیمیج ہوتے ہیں، جب ان کی کوآرڈینیشن آپس میں ختم ہوتی ہے تو اس وقت پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے، یعنی اعصابی کمزوری کا مسئلہ جو ہوتا ہے، اعصابی بیماری کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے جب یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ آگے ہے ANS آٹو نرو سسٹم، یعنی جب ہم چلتے ہیں گرنے والے جو صورتحال ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ آٹو نروس سسٹم کام کرتا ہے، ہمارے بلڈ پریشر کو جو فلیکچویٹ کرتا ہے یعنی اوپر نیچے کرتا ہے، تو یہ آٹو نروس سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے۔ مختلف ہمارے آرگن جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دل کی دھڑکن جو ہے وہ ہارٹ بیٹ ہماری چل رہی ہے، تو یہ آٹو نروس سسٹم کے ذریعے ہی کنٹرول ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو پھر ہماری ہارٹ کی جو ہارٹ بیٹ ہوگی وہ بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے، بہت زیادہ مدھم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو آٹو نروس سسٹم کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں، جب ان کے اندر فالٹ رہتا ہے تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سارے کا سارا یہ تین نظام ہیں، ایک تو ہے CNS سینٹرل نروس سسٹم، دوسرا جو ہے وہ ہے PNS پیریفرل نیوروپیتھی اور پیریفرل نروس سسٹم، اور تیسرا جو ہے ANS آٹو نروس سسٹم۔ یہ تینوں اگر اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کا اعصابی نظام بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اعصابی بیماری کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور لوگوں کے اندر شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔